السلام علیکم پیارے دوستو، آج جو کہانی آپ کو میں سنا رہا ہوں، اس کہانی میں زندگی گزارنے کا وہ بہترین طریقہ چھپا ہوا ہے کہ اگر ہم نے اس پہ عمل کیا تو دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اسٹیو جابس کا ایک بہت ہی بہترین اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک لیکچر ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر جس نے یہ سن لیا تو وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیکچر میں اسٹیو جابس نے جس باتوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ہے اور اس کو اپنے زندگی کا حاصل سمجھا ہوا ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ روزانہ صبح جب شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بناتا تھا تو یہ سوچتا تھا کہ آج کا جو دن ہے یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، اس لیے آج میں کچھ ایسا کروں گا کہ اگر مجھے موت آ جائے تو میں مطمئن ہوں کہ میں نے زندگی میں کچھ بہت کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل اور ڈاٹا ورلڈ کا جو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ ریولوشن آیا، ڈاٹا ریولوشن، تو اس کا سہرا صرف اور صرف اسٹیو جابس کے سر ہے۔ کہانی بھی اسی کے مطابق ہے کہ ایک عابد دریا کے کنارے عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا۔ یہ کہانیاں اس لیے کہانی کی صورت میں پیش کی جاتی ہے کہ انسان ابتدا ہی سے کہانی میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ باقی یہ ضروری نہیں کہ کہانی اسی طرح کی ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ جس میں سبق دیا گیا ہو وہ بزرگان دین اور علماء کرام نے اس طرح بنائے ہیں، یہ کہانیاں بنائی ہیں کہ جس میں انسان انٹرسٹ بھی لیتا ہے اور انسان کو یہ چیز یاد بھی رہ جاتی ہے کہ ایک عابد عبادت میں مصروف تھے اور ہمیشہ عبادت دریا کے کنارے ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ رب کریم نے یہ پانی کا نظام کیسے بنایا ہے یا سمندروں کا نظام کیسے بنایا ہے کہ کوپڑی پانی میں بہتی ہوئی ساحل کے قریب آ گئی اور کہنے لگی کسی وقت میں بڑی شان کا مالک تھا، بڑے بڑے تاج میرے سر پہ رکھے ہوتے تھے اور دنیا میرے کروفر سے کامتی تھی، میں نے عراق پر حملہ کیا اور اس پر قابض ہو گیا، پھر کرمان جو دوسرے شہر کو کانے یعنی فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اچانک موت آ گئی اور قبر کے کیڑے مجھے کھا گئے۔ آج کل آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے امریکہ پوری دنیا کا تانے دار بنا ہوا ہے، پہلے عراق کو افغانستان کو کہا گیا، پھر عراق کو کہا گیا، اور کرتے کرتے اس طرح ایک ایک ملک کر کے کہا رہا ہے۔ یہ بھی ایک فرد واحد ہی کی سوچیں ہوتی ہے اور اسی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب فرد واحد طاقت میں ہوتا ہے وہ فیصلہ کر لیتا ہے اور پھر اس فیصلے کے لیے دلائل ڈھونڈتا ہے۔ دنیا جتنی بھی ترقی کرے، وہ چاہے غار سے لے کر آج تک وائٹ ہاؤس تک ہو، لیکن اس میں ایک انسان کے جذبات ہی اس کے عقل کے اوپر حاوی ہوتے ہیں اور وہ جذبات ہی فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن انسان کو یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، وہاں جا کے جواب دینا ہے، پھر ایک نئی زندگی ہوگی، ایک نئی دنیا ہوگی۔ آپ اس کھوپڑی کو دیکھیے اور اس کو سے یہ سبق حاصل کیجئے کہ میں نے اور آپ نے سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو اس لیے اس دنیا میں ہم وہی عمل کریں جو اللہ پاک نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیے ہیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور اس آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے جو پوری زندگی وہاں رہنا ہے، یعنی وہاں زندگی ہی زندگی ہے، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔